السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان مشیر عباس مصطفی۔ ہمارے درمیان موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ خطیب علی جناب مولانا مہدی حسن وائس صاحب قبلہ جلال پوری، جو خطابت کے حوالے سے مختلف ممالک کا دورہ کر چکے ہیں۔ ناظرین کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ مولانا موصوف کویت، سعودی، جرمنی، فرانس، امریکہ اور مسقط جیسے ممالک میں خطابت کے حوالے سے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آج ہم مولانا موصوف کی خدمت میں کچھ سوالات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کی طرف سے یہ سوال آ رہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ نے روزے کیوں واجب قرار دیے ہیں؟ اللہ نے روزہ کیوں واجب کیا ہے؟ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ 30 روزہ ہی کیوں ہے، اس سے کچھ کم یا زیادہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس پہ ذرا سا آپ روشنی ڈالیں۔ جی شکریہ۔ سب سے پہلے میں اپنے وطن جلال پور کے مشہور و معروف چینل لائیو عزاداری جلال پور کے توسط سے تمام ناظرین گرامی کی خدمت میں سلام عقیدت، دعائیں اور محبتیں پیش کر رہا ہوں۔ مشیر عباس قبلہ، آپ کا جو سوال ہے کہ اللہ نے روزہ کیوں واجب کیا ہے، تو اس تعلق سے مختلف احادیث، ارشادات معصومین علیہ السلام کے موجود ہیں۔ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ تم روزہ رکھ کر صحت مند ہو جاؤ، بے شک بیماریاں ختم ہو جائیں۔ بے شک۔ اس کے مسوا مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روزہ اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ امیروں کو غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے مسوا ہمارے ہر معصوم نے ماہ رمضان اور روزوں کی افادیت اور اس کے وجوب کے اسباب و علل پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے، اور خود قرآن حکیم میں روزے کے واجب ہونے کے جو اسباب ہیں مختلف انداز سے پیش کیا ہے۔ جی۔ چنانچہ ارشاد ہوا سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، جی۔ اس کی آیت نمبر 183 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنین، تم پر روزے اس لیے واجب کیے گئے تاکہ تم مومن نہ رہ جاؤ بلکہ مومن سے متقی بن جاؤ۔ بے شک۔ اور بھی اس میں تفصیل ہے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر جی واجب تھے، لیکن روزے کے واجب ہونے کا جو سبب اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں بتایا ہے کہ اس لیے روزہ واجب کیا ہے تاکہ مومن نہ رہ جائے، متقی بن جائے۔ بے شک۔ یعنی پروردگار عالم ہر آدمی کو آدمی کے بعد انسان دیکھنا چاہتا ہے، انسان کے بعد مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، مسلمان کے بعد مومن دیکھنا چاہتا ہے، بے شک۔ مومن کے بعد جو آخری درجہ ہے متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ 30 روزے کیوں ہیں؟ جی میں گزارش کر رہا ہوں اس حوالے سے بھی کچھ باتیں، لیکن میں اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ آپ سوچ سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے جو ناظرین گرامی ہیں ان کے ذہن میں سوال آئے گا کہ آخر مومن میں اور متقی میں کیا فرق ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ مختصر سا جو انٹرویو ہے اس میں اس کی تفصیلات پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ مختصر ہم یوں عرض کر سکتے ہیں کہ جو واجبات پر عمل کرے اسے مومن کہتے ہیں، جو حرام سے بچے اسے متقی کہتے ہیں، ماشاءاللہ، جو گناہوں سے بچے اسے مومن کہتے ہیں۔ اسی لیے مولا علی کا ارشاد ہے کہ اجتناب السیئات اولی من اکتساب الحسنات، یعنی گناہوں سے بچنا بہتر ہے حسنات کو حاصل کرنے سے۔ بے شک۔ اور آپ آیات دیکھیں
کہ مثلاً سورہ حج میں ارشاد ہوا جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 22 ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، تم یہ جو قربانی کرتے ہو نہ اس کا گوشت خدا تک پہنچتا ہے نہ اس کا خون خدا تک پہنچتا ہے، بلکہ جو تمہارے دل کا تقوی ہے وہ پہنچتا ہے، یعنی خوف خدا۔ تقوی کی ایک میننگ ترجمہ خوف خدا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یا ارشاد ہوا کہ معصوم کی دعا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، پروردگار تو ہمیں مومنین کا نہیں بلکہ متقیوں کا امام بنا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب للمومنین یا للمسلمین نہیں، للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت سجائی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ اور پھر ارشاد ہوا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ہم نے جنت کا وارث بنایا ہے انہیں جو متقی ہیں۔ تو غرض کی ہر جگہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے اچھا لباس تقوی کا ہے۔ تو اور پھر ہمارے جو مولا ہیں حضرت علی وہ تو مومنین کے صرف امیر ہیں مگر امام بس متقین کے، امام المتقین ہے نا۔ تو اسی لیے ہم کو یہ چاہیے کہ صفت تقوی پیدا کریں۔ اچھا اب دوسرا سوال جو پہلے ہی سوال کے ضمن میں ہے کہ اللہ نے 30 روزے کیوں واجب کی ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ جناب آدم سے اللہ نے کہا تھا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب اس کا ترجمہ کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن ایک شجر ممنوعہ کا دانہ جو نہیں کھانا چاہیے تھا جناب آدم نے کھا لیا، تو اس کے اثرات 30 دن تک جناب آدم اور حوا کے شکم میں تھے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ بنی نوع آدم سال میں 30 دن روزے رہے تاکہ جناب آدم کی طرح جو مشتبہ یا خدا نخواستہ نجیس یا حرام غذائیں دانستہ یا دانستہ طور پر اولاد آدم نے کھا لی ہے اس کے اثرات شکم سے ظاہر ہو جائیں۔ ایک اور اسی میں ایک بات عرض کر دوں کہ امام ششم سے سوال ہوا کہ مولا یہ قابیل جو ہے وہ نبی زادہ تھا، آدم کا بیٹا تھا، یہ قاتل کیوں بن گیا؟ تو امام ششم نے بتایا کہ چونکہ وہ 30 دن ہی کے دوران اس کا نطفہ ٹھہرا تھا ہوا کی شکم میں، تو وہ شجر ممنوعہ کے دانے کا اثر تھا، نبی زادہ مگر قاتل بن گیا۔ وہ دانا کھانے کے 30 دن کے اندر کا 30 دن کے اندر ہی کا واقعہ ہے کہ وہ نطفہ قابیل جو ہے وہ 30 دن کے اندر۔ تو اس سے ایک چیز اور بھی بطور پیغام میسیج اس چینل کے حوالے سے جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، ہم اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ اپنی فیملی کے غذا کے سلسلے میں، رزق کے سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، محتاط رہنا چاہیے۔ جی ہاں، اس لیے کہ امام حسین نے جو آخری خطبہ دیا ہے تو نگاہ امامت سے پہچان لیا 9 محرم کو کہ میں تو خطبہ دے کے فارغ ہو گیا لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے لقمہ نجیس اور حرام کھانے کا اثر ہے کہ امام وقت تم کو نصیحت کر رہا ہے، تم پہ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کی نہایت ہی فضیلت ہے اور بہت تاکید کی گئی۔ جہاں دوسرے مہینوں میں ایک آیت کا ثواب ایک آیت کے برابر ہے، لیکن اس مہینے میں ایک آیت کا ثواب پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے انسان کو تلاوت کرنے کے لیے۔ تو اس ماہ رمضان المبارک میں اتنی زیادہ فضیلت اور اتنا زیادہ ثواب اور تلاوت کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ جی ناظرین کرامی، میں مشیر عباس صاحب کے سوال کے جواب یوں عرض کروں کہ اس ماہ رمضان میں، رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کا ثواب اس لیے 2 چند ہے کہ اور مہینے عام مہینے ہیں، یہ مہینہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے مہینے کی کچھ خصوصیت ہوگی۔ اور چونکہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، انا انزلنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ شب 23ویں ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، تو ظاہر ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوگا اس مہینے میں تو اس کی فضیلت زیادہ ہوگی ہی، بے شک۔ اور حدیث میں یہ ہے، امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں قرآن کی، مسجدوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، امام باڑوں میں ہوتی ہے مگر گھروں میں ہونی چاہیے اور گھروں میں بھی ہوتی ہے، حدیث میں یہ ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر خود
اہل آسمان کی نظر میں یوں چمکتا ہے جیسے اہل زمین کی نظر میں آسمان کا تارا چمکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے برکتیں رحمتیں ہوتی ہیں۔ البتہ یہ کہ قرآن کے جو تلاوت ہے اس کے میں آداب بھی، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں تلاوت کے۔ جی جو تو اگر وہ سوال بنتا ہے تو میں اس سلسلے میں بالکل آپ گزارش کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہ یہ بات ذرا مکمل ہو جائے کہ اس مہینے میں قرآن پڑھنے کا ثواب کیوں زیادہ ہے اور اس قرآن کی اہمیت کیوں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 3 چیزیں پیش پروردگار میدان محشر میں فریاد کریں گی۔ ایک وہ مسجد جس میں لوگ جاتے نہ ہوں نماز پڑھنے کے لیے، ایک عالم، ایک قرآن مجید، ایک قرآن مجید ہے کہ جو صرف طاق پر رکھا ہوا گرد آلود ہو رہا ہے اور اس کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس ماہ مقدس میں قرآن کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے اور ہمیں ہر آن اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر 11 مہینے لاپرواہی ہو رہی ہے تو اس مہینے میں بہرحال فیوز رمضان المبارک سے ہم سب فیض یاب ہوں انشاءاللہ استاد۔ اور آخر میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کے جو بہت سارے خصوصیات کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے آپ کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کر دیں اور اس کے بعد پروگرام تمام ہو جائے، بات تمام ہو جائے۔ دیکھیں ماہ رمضان المبارک کے جو خصوصیات ہیں اس میں تو ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو 11 مہینے ہیں وہ عام مہینے ہیں، ان میں عام مہینوں بھی مہینوں کی فضیلت ہے، رجب کی فضیلت ہے، شعبان کی فضیلت ہے، مگر چونکہ ماہ رمضان کی اس لیے فضیلت بہت زیادہ ہے کہ یہ شہر اللہ ہے اور اس مہینے میں قرآن حکیم اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ بے شک۔ اور قرآن کی تلاوت کے جو آداب ہیں وہ اور اس مہینے کی خصوصیات، اب دیکھیں اس مہینے کی جو خصوصیات آپ نے دریافت فرمائی ہیں اس میں یہ ہے کہ خود پہلی رمضان کو صحف ابراہیم کا نزول ہوا ہے، سورہ زحا سورہ نمبر 93 صحف ابراہیم و موسیٰ، تو توریت بھی اسی مہینے میں، ہاں توریت بھی ہے، توریت کا نزول ہوا ہے 6 رمضان کو، 12 رمضان کو انجیل کا نزول ہے، 18 رمضان کو زبور کا نزول ہے، شب 23ویں ماہ رمضان کو قرآن کا نزول ہے۔ تو خود پہلی رمضان کو آپ دیکھیے کہ صحیفے نازل ہوئے، اس لیے کہ صحیفہ تو واحد ہے اور صحف آیا ہے قرآن مجید میں، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو ہاں تو اور یہ کہ پہلی رمضان کو غزوہ تبوک واقع ہوئی، تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے، یعنی پہلی رمضان ہی سے خصوصیات کا آغاز ہو گیا۔ پھر اس مہینے کی 5 رمضان کو سن 201 ہجری میں شہر طوس میں امام رضا کے دست حق پرست پر 35,000 لوگوں نے بیعت کی۔ یہ 5 رمضان المبارک کی خصوصیت۔ پھر 6 رمضان کو تو توریت نازل ہوئی، 7 رمضان کو جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات کی تاریخ ہے، پھر 10 رمضان کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے، 12 رمضان کو عقد مواخات قائم کیا ہے، یعنی جب مدینے آئے ہیں رسول اللہ تو ایک صحابی کا دوسرے صحابی کو بھائی قرار دیا ہے، 14 رمضان المبارک کو جناب مختار کی شہادت ہے، 15 رمضان المبارک کو امام حسن علیہ مجتبیٰ کی ولادت بشہادت ہے، 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر واقع ہوئی، 18 رمضان المبارک کو زبور کا نزول ہوا ہے، 19 رمضان کو یوم غم ہے، صبح ضربت ہے، 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، مگر یہ کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد اب وہ خوشی کا موقع نہیں رہا، اس لیے کہ وہ ایک غم کی تاریخ ہے جو شہادت اور ضربت کے بیچ میں واقع ہے۔ 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت ہے، اور پھر اس مہینے میں اور بھی خصوصیات ہیں کہ شب قدر ہے، مخصوص طور پر شب قدر، شب 23ویں ماہ رمضان نزول قرآن ہے، اور یہاں تک کہ آخری تاریخ تک خصوصیات ہیں۔ ماہ رمضان جیسے 29 تاریخ کو جنگ حنین واقع ہوئی تو خود اپنی ایک خصوصیت ہے، اور اس مہینے میں جو قرآن کی تلاوت کے آداب ہیں وہ یہ کہ اس مہینے میں قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآن کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے، تو اور یہ اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے آرام سے قرات کے ساتھ۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے خصوصیات ماہ رمضان میں کے تعلق سے سوال کیا، تو ایک سب سے بڑی خصوصیت جو 11 مہینے کو حاصل نہیں وہ اس مہینے کو حاصل ہے کہ اس مہینے میں سانس لینا تسبیح کے برابر ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اعمال مقبول ہوتے ہیں، اور مہینوں میں سونا عادت رہتا ہے، اس میں عبادت جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور لیکن یہ
کہ جو قرآن کی تلاوت ہے اور اس میں واجب سجدے ہیں، اس میں کبھی کبھی لوگ لاپرواہی کر دیتے ہیں. جیسے پارہ نمبر 21 میں سجدہ واجب ہے ایک آیت پر، پھر پارہ نمبر 24، پھر 27، پھر 30 پہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ واجب فوری ہے، یعنی جیسے ہی آیت پڑھیں جی ترنت سجدے میں چلا جائیں، ترنت سجدہ کرنا واجب ہے. اور یہ کہ نابالغ اگر پڑھ رہا ہے تو اس پہ سجدہ کرنا واجب نہیں ہے نا، مگر کوئی سن رہا ہے اگر بالغ و عاقل تو اس پہ سننا واجب ہے. چنانچہ علامہ ہلی کا واقعہ ہے کہ کوئی غلطی کی بیٹے نے علامہ ہلی کے، تو باپ دوڑا آگے بڑھا اور اس نے پھر چاہا کہ میں گرفت میں لوں، تو یہی واجبی آیت پڑھ دیا قرآن کی، تو وہ سجدے میں مصروف ہو گئے، وہ اور آگے بڑھ گئے. پھر جب دوڑے تو پھر دیکھا کہ پکڑ لے گا میرا والد یعنی علامہ ہلی، پھر وہ آیت سجدہ پڑھ دیا. تو بہرحال یہ جو ہے میں آخری الفاظ ہیں، شاید انٹر طویل ہو جائے. تو خصوصیات ماہ رمضان میں ایک خصوصیت یہ قابل ذکر ہے کہ ایک آیت کا پڑھنا ختم قرآن کے برابر ہے. تو ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں، گناہوں سے بچیں، تزکیہ نفس کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.